بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں سید شاہد عباس نقوی بخاری، اولاد حضرت سید جلال الدین سرخ پوش اوج شریف اور سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت اولیاء۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی چینل بنایا ہے، جس میں میں مختلف قسم کی بیماریوں کی آسان سے علاج بتا رہا ہوں۔ اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ اور جس بیماری کی جو وجوہات ہیں، بیماری کی وجوہات اور ان کی اسباب اور ان کی جو ہے تعریف، وہ سارے ان کے آسان علاج بتا رہا ہوں، اور آسانی سے دوائیاں مل جانے والی، جو کہ آپ کو ہر جگہ سے آسانی سے مل جانے والی ادویات ہیں۔ ان میں کوئی دقت والی نہیں ہے کہ وہ جو کہیں سے بھی نہ ملنے والی ادویات نہیں شامل کی ہیں، اور آسانی سے مل جانے والے نسخے شامل کیے ہیں، تاکہ ہر کوئی آسانی سے اپنے پاس سے ہی، اپنے قریب سے ہی، کسی بھی جگہ سے پنسار سٹور سے دوائی خرید کے اور آسانی سے بنا لے اور فائدہ اٹھائے اور میرے حق میں دعا کرے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل سادہ دواخانوں کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ساتھ ہی اپنے دوست وزیروں کو شیئر کریں۔ جو بھی کوئی بھی بیمار ہو، جو کس قسم کی بھی بیماری ہے، تو وہ آپ اس اپنی بیماری کے متعلقہ جو ویڈیو ہے، اس متعلقہ ویڈیو کو دیکھیں اور آسانی سے دوائی بنائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، چونکہ ہم یہ سارے آپ کے پاس جو ہمارے روحانی علم ہے وراثتی، وہ بھی، اور جو ہمارا جسمانی بیماریوں کے مطابق وہ جو طب نبوی کے علاج ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے، تاکہ یعنی کہ سعادت کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، انسان کو کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ جب تک یہ دنیا دیکھتی رہے گی تو وہ نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اسی طرح ثواب لکھا جائے۔ تو دوستو، روحانی لائف ود شاہد بخاری میں ہمارا ذکر ہو رہا تھا اسماء ربانی، جو کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میرے پیارے ہی کتنے ہی نام ہیں، تو آپ میرے ان پیارے ناموں سے پکارو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور آج ہم جس اسم اعظم کا ذکر کریں گے وہ ہے یا بصیرو، اے دیکھنے والے، اے دیکھنے والے، یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو، اے دیکھنے والے، اے ہر جگہ دیکھنے والے، اے ہر جگہ دیکھنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کی وجہ سے ہی تمام جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی معراج نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے بزرگان دین اللہ کی پاک بارگاہ میں اور زیادہ مقرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس اسم اعظم کے 302 عدد بنتے ہیں، با کے 2، سوال کے 90، یہ کے 10 اور رے کے 200۔ یہ ٹوٹل 302 عدد بن گئے ہیں۔ جو کوئی اس اسم اعداد کے مطابق پڑھے یا اس کو مزید قوی الاثر کرنا چاہیں تو آپ اس کو 3 سے ضرب دے کے تو 3 گنا کر لیں، جو وہ بنے گا 306۔ تو 3 گنا ضرب کر کے تو آپ عدد کریں گے تو اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ساتھ 906 مرتبہ یہ اسم یا بصیرو کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو بھی پڑھے گا اس پڑھنے والے کو جو ظاہری اور باطنی علوم ہیں اور کشف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو علم کشف عطا فرمائے، اس کو ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مخفی راز جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مخفی اسرار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ظاہر کرتا جائے گا۔ جیسے پڑھنے والا پڑھتا جائے گا، اس کے اوپر اور زیادہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مخفی جو راز ہیں وہ آشکار ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر اس کی تعداد کو مزید بڑھایا جائے تو وہ آپ مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، اور مزید کم کرنا چاہیں تو جتنے اعداد ہیں 302 اس کے مطابق پڑھتے رہیں۔ اول آخر روزانہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور بعد از نماز فجر، بلکہ فجر کی نماز سنت اور جو ہے نا فرض کے درمیان میں پڑھیں گے تو اور زیادہ قوی اثر ہو جائے گا۔
ڈیلی فجر کی جو نماز ہے اس میں 2 سنت پہلے پڑھ لیں، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 302 مرتبہ یہ یا بصیرو پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اپنے لیے دعا مانگیں، پھر 2 نماز آپ فرض جو باقی تھے آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں یا گھر میں پڑھیں، جیسے بھی آپ کو موقع مل سکے تو آپ یہ اسی طرح روزانہ پڑھیں۔ تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے جو جتنے بھی جو ہیں وہ باطن کے جو علوم ہیں اور جو اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پردے ہٹاتے جائے گا اور اس کو جو ہے وہ علوم اور کشف اس کے اوپر ظاہر کرتا جائے گا۔ اور سب سے جو کم علم ہے، کم عمل ہے، وہ ہے روزانہ کا 100 مرتبہ پڑھنا۔ جو زیادہ نہیں پڑھ سکتا، جس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ کم سے کم 100 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک اور پھر 100 مرتبہ درود یہ یا بصیرو کا اسم اعظم کا تلاوت کرے، اور روزانہ ایک ہی ٹائم کرنا ہے۔ بعد سنت اور فجر کی جو ہے یہ سنت کے فرض اور سنت کے درمیان میں روزانہ اسی طرح عمل کرے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یہ روزانہ آپ 100 مرتبہ لازمی کریں، اور اس کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ایک آہستہ آہستہ جتنا بھی کم تعداد ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، چونکہ بندہ ایک وہ زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو جہاں کہیں اس نے جانا تو وہ جلدی پہنچ جاتا ہے، پھر کم خرچ کرتا ہے تو پھر اس سے یعنی کہ اے سی بس میں یا ڈائریکٹ جو ہے کار لے لیتا ہے، یعنی کہ اس طرح یعنی کہ وہ جو زیادہ نہیں کرایہ خرچ کر سکتا تو جو وہ نارمل بس میں چلا جاتا ہے تو نارمل بس والا دیر سے پہنچے گا، جو وہ کار لے کے جائے گا وہ زیادہ جلدی پہنچے گا، جو ایروپلین پہ پہنچ جائے گا وہ زیادہ جلدی پہنچ جائے گا، یعنی کہ جتنا زیادہ خرچ کرتا جائے گا وہ اتنا جلدی پہنچے گا۔ اسی طرح یہ بھی آپ جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے، اتنی تعداد میں زیادہ جتنا پڑھیں گے اتنا جلدی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ جلدی مالک کائنات کا قرب نصیب ہوگا۔ اگر کسی انسان کی آنکھوں کا درد ہوتا ہے، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا آنکھوں کی نظر کم ہو رہی ہے، یا آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی بیماری آ گئی ہے، جالا پھولا سا بن گیا ہے، کوئی تکلیف ہے آنکھوں میں، تو آپ اول و آخر 11 مرتبہ یہ درود پاک اور 100 مرتبہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہوں گے یا بصیرو کا، یہ آپ سرما پہ بھی دم کر کے تو وہ آپ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر ان کو یا بصیرو کو 100 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کو دونوں انگلیوں پہ ہاتھوں پہ پھیر لیں، ایسے پھیر کے تو آنکھوں پہ پھیرتے رہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ آپ کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کم ہو رہی ہوگی، جس کی نظر کم ہو رہی ہو، یا آنکھوں میں درد ہو رہا ہو، آنکھوں میں چبھن ہو، تکلیف ہو، یا آنکھوں میں لالگی ہوگی ہو، یہ جو آج کل آشوب چشم کا مرض آیا ہے اس کے لیے بھی، یا کس آنکھ کی کوئی بھی تکلیف ہو تو یہ یا بصیرو کا عمل بہت ہی زبردست عمل ہے۔ یہ آنکھ کی نظر کو کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور زیادہ پڑھ لیں، 309 مرتبہ اعداد کے مطابق پڑھیں تو اور زیادہ جلدی فائدہ ہوگا۔ جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح 309 مرتبہ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کام پڑھیں تو 100 مرتبہ ہی روزانہ پڑھتے رہیں تو پڑھ کے اپنے سرما پہ بھی یعنی کہ آپ پھونک مار کے دم کر کے وہ آنکھوں میں لگا سکتے ہیں، اور پانی پہ دم کر کے تو وہ چھینٹر آنکھوں میں مار سکتے ہیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے تو وہ آنکھوں پہ پھیر سکتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کے لیے بھی بہت زبردست عمل ہے۔ آنکھوں کی تمام تکالیف کے لیے آپ یا بصیرو کا ورد کریں۔ تو یا بصیرو کو ہر لحاظ سے بہترین چیز ہے۔ یہ آپ کے جو دنیاوی مرض ہے آنکھوں کی، اس کے لیے بھی وہ جتنے بھی پردے ہوں گے وہ سارے بیماریوں کے پردے اللہ تعالیٰ آگے سے ہٹا دے گا، اور جو ظاہری اور باطنی علوم ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راز اس پہ افشا کرے گا کہ وہ خود حیران ہوگا، اور اس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سارے اس کے جو غیبی پردے ہوں گے وہ سارے آہستہ آہستہ ختم کر دے گا، اور اس بندے کو اتنا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں اور آپ آج کیا جا کر کھائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ اپنے، اور کیونکہ جب وہ مالک کا ذکر کرتا ہے تو مالک بھی کہتا ہے نا کہ آپ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں، وہ جتنا پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے جو پردے ہوں گے آپس میں وہ پردے ختم کرتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی علوم سے ایسا سرفراز فرمائے گا کہ اس کے تمام یہ جسم جو بھی باطن میں ہوگا یعنی کہ وہ دیکھ سکے گا، اور اس میں اس کے بارے میں بھی بتا سکے گا۔ جو کچھ لوگ آپ کو علم غیب کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہی عمل ہوتا ہے یا بصیرو کا۔
تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا وہ چشم سے وہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ غیب میں دکھنے لگتے ہیں اور وہ غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ جی آپ نے شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ یا بصیروں کا ہی ایسا علم ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مخفی اسرار جو ہیں، وہ اسرار جو اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں، وہ آپ پہ کھلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی آپ یعنی کہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو آپ منہ سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔